نوجوان کی مثال، جو 20 سال سے بھی کم عمر کا ایک نوجوان، بہت پیسے والا، بہت دولت مند، بڑا بزنس مین، کوفہ شہر کا دو طرح کی کہانی ہے، اس میں ہمیں ایک کہانی سنا رہے ہیں، اسی کی دو طرح کی کہانی ہے، ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ کوفہ شہر کا بڑا پیسے والا نوجوان وہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ سفر سے واپس آ رہا ہے۔ کوفہ کے راستے میں کربلا پڑتا ہے۔ کربلا تو جانتے ہوں گے۔ اس کربلا سے جب وہ گزر رہا ہے تو اس کی نظر ایک قافلے پر پڑتی۔ قافلے میں کچھ لوگ ہیں، کچھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، گھوڑ سوار ہے۔ وہ جاتا ہے اس قافلے کے پاس۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نوجوان مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہے۔ کوفہ شہر کا ایک عیسائی نوجوان جو بہت پیسے والا ہے، جسمانی طور پر بہت خوبرو ہے، چوڑا سینہ، گٹھیلا بدن، لڑنے میں بہت مشہور، اپنے خاندان اپنے قبیلے میں بڑی عزت والا، پیسہ ہے تو عزت ہے، پلس جسمانی طور پر بھی مضبوط و کمانا ہے۔ ابھی شادی ہوئی ہے، بیوی ہے ساتھ میں، ماں ہے ساتھ میں، اور بھی لوگ ہوں گے اس کے اپنے۔ وہ اس قافلے کے پاس جاتا ہے، اس قافلے سے احوال پوچھتا ہے لوگوں کا، کیا بات ہے، کون ہیں آپ لوگ؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیں حسین ابن علی، فاطمہ کا بچہ۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ حسین ابن علی کیوں آئے ہیں یہاں، اسے حالات کا علم ہوتا ہے، لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آئے ہیں قربان ہونے کے لیے۔ مطلب یہ کہ ان کے خلاف فوجیں آ رہی ہیں، ان کا یہ موقف ہے، اور حکومت ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرنا چاہتی۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ کی بھی بڑی مثال ہے اس لڑکے کی زندگی میں۔ اس لڑکے کا دل نہیں کر رہا یہاں سے ہٹنے کا، کربلا سے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اگر ساتھ دو گے موت یقینی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے اور تمہاری زندگی ایسی ہے اور تمہارا بزنس ویسا ہے، ساتھ دو گے تو موت یقینی۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کسی بھی شریف آدمی کی خودداری کے خلاف ہوگا کہ ہم فاطمہ کے بچے کو اکیلا چھوڑ دیں۔ جو حق پر ہے اسے باطل کے مقابل اکیلا چھوڑ دیں، یہ کسی بھی شریف آدمی کی خودداری کے خلاف ہوگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، چلو۔ پھر وہ حسین ابن علی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بات کہتا ہے۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے۔ تو حضرت حسین علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیچ کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے بیچ کا معاملہ ہے، تم کہاں اپنی جان کھپاؤ گے؟ ٹھیک ہے کہ تم ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو، لیکن یہ تو ہمارے درمیان کا معاملہ ہے۔ وہ جو مارنے آ رہے ہیں ہمیں، ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے نانا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم تو پڑھتے ہی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ اور دوسرے دن جب وہ لڑا تو اس کے ہاتھوں 30 31 32 لوگ مارے گئے، یزیدی لوگوں نے اس کو گھیرا، اور جب اس پر وار ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں کو الگ الگ طور پہ کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ کے بنا وہ ہو گیا۔ پھر اسے پکڑ لیا گیا، پھر اس کی گردن ریت دی گئی۔ اب اس کا جسم نہ سر کے ساتھ ہے اور نہ ہاتھوں کے ساتھ ہے، اور اس کے سر کو اٹھا کر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف جدھر عورتیں تھیں ادھر پھینک دیا لوگوں نے۔ اس کی ماں نے اس کے سر کو اٹھایا، صاف کیا، اسے مبارکباد دی
جنت کی مبارکباد دی۔ اس کی بیوی دوڑتے ہوئے اس کے جسم کی طرف گئی، امام حسین سے اس نے پوچھا تھا کہ وہ جنت جائے گا؟ انہوں نے کہا تھا ہاں۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم ساتھ جنت جائیں۔ ابھی شادی ہوئی، ابھی کچھ وقت پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی دوڑتے ہوئے گئی ہے اپنے خاوند کے بے سر اور بے ہاتھ لاش کے پاس، اور وہاں پر جا کر وہ اسے خوشخبری سنا رہی ہے، جنت کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ یہ بات مارنے والوں کو پسند نہیں ہے کہ ہم نے جسے مارا ہے وہ جنت جائے، اس کا مطلب کہ ہم تو جہنم جائیں۔ مارنے والوں نے اس عورت کو بھی مار دیا، مارنے والوں نے اس عورت کو بھی مار دیا۔ یہ لڑکا ہے عبداللہ ابن عمیر الکلبی، جس نے حق کا ساتھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اور اس کا ایمان کیا تھا؟ تھوڑی دیر کا ایمان تھا۔ اس تھوڑی دیر کے ایمان میں اس نے حق قائم کر کے دکھا دیا، جان مال کی قربانی دے دی۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَأَبِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، سب قربان کر دیا، جان قربان کر دی، رشتہ ناطہ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اور پھیلتا کھلتا بزنس چھوڑ دیا۔ اس سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا نا اس نے۔ اس کی ماں نے کہا تھا سب کچھ ہے پیچھے۔ وہ ایسا مسلمان تھا، ایسا مسلمان۔ اس میں اور ہمیں فرق یہ ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، بچپن سے اس کے کان میں اذان نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا تو شاید ہمارے اور آپ کی طرح ہوتا، حق کا ساتھ نہ دینے والا،